اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المرسلات آیت نمبر 16 سے ہم دیکھیں گے الم نہلک الاولین، کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے؟ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، اور اس کا یعنی مقصد کیا ہے کہ کیوں پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی ہلاکت کے بارے میں بتایا گیا ہے تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے ہم کوئی سبق لیں۔ اور یہ قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو یعنی ہم نے ہلاک نہیں کر چکے؟ یعنی پہلے تم سے پہلے اتنی قومیں آئی ہیں جو تم سے زیادہ طاقت میں، تہذیب میں، مال میں، ہر چیز میں وہ تم سے زیادہ تھی، لیکن کیا انجام ہوا ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا۔ ان کا چھوٹے سے لے کے بڑے سے لے کے بوڑھے سے لے کے جوان سے لے کے پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر لیا، سوائے ان کے جو یعنی ایمان لے کر آئے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور اس کے بعد ساری کی ساری قوم اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی۔ تو یہاں پر اسی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ تو عبرت حاصل کرو۔ تو یہ صرف قریش مکہ کے لیے نہیں ہے، قرآن کا پیغام تو ہر کسی کے لیے ہے، تو کیا اس میں ہمارے لیے بھی ایک عبرت نہیں ہے کہ ہم بھی اس سے سبق حاصل کریں کہ پہلے کی قومیں بہت زیادہ طاقتور تھیں؟ اگر ان کے بارے میں آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ تو اس قدر ان کی یعنی ایسی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں اور اتنی طاقت تھی ان کے پاس کہ وہ تو پہاڑ کو تراش کر اس میں گھر بنایا کرتے تھے۔ تو ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور پھر فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں کہ ثم نتبعہم الآخرین، آخرین، پھر ہم پچھلوں کو ان کے پیچھے لگائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پھر ہم ان کے پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے لگائیں گے، یعنی جو ان جیسے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا، ان کو بھی ہلاک کیا جائے گا۔ جو کام وہ پہلی قومیں کیا کرتی جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی، اگر پچھلوں نے بھی یہی کام کیا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں سے یہی کچھ کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، کیونکہ یہ مجرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا جرم کیا؟ کیوں انہیں مجرم کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے اوپر ہلاکت کس وجہ سے ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے رسولوں کا جو پیغام تھا اس کو مانا ہی نہیں۔ اسی طرح یوم الدین یعنی قیامت والے دن کو بھی، حساب کتاب کے دن کو بھی جھٹلایا۔ تو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں پچھلی قوموں کے بارے میں، کتنی نئی قومیں آ کے گزر گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، کتنی ساری قومیں ہیں یہ، اور ان کا جرم کیا تھا؟ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دیتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، لیکن پھر بھی باز نہیں آئے۔ بار بار منع کرتے رہے، روکتے رہے کہ شرک سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہراؤ، لیکن باز ہی نہیں آتے تھے۔ تو انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کیا، صرف ایمان والوں کو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، باقی سب ایسا طوفان، ایسی طوفانی بارش کہ آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے اور زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، ہر جگہ صرف پانی ہی پانی، اور سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا۔ اور آج کل بہت ایسے کم گھرانے ہیں جو شرک سے محفوظ ہیں۔ اکثریت آپ دیکھیں کہ گھر گھر آپ دیکھیں اس طرح کے شرک ہوتے ہیں کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو فوراً کسی بابا یا کسی پیر کے یہاں جاتے ہیں اور ان کے آگے جا کے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ فوت شدہ لوگوں سے مانگا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اولاد عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو صحت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق دیتا ہے۔ تو شرک تو ایسا گناہ ہے کہ
اس پر تو معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان شرک کرتے ہوئے مر جائے اور اس نے توبہ نہ کی ہو، خالص توبہ نہ کی ہو، اس کے لیے تو جنت حرام ہے۔ تو پھر کتنی ڈرنے والی بات ہے کہ یا اللہ کہیں مجھ سے یا میرے گھر والوں سے کہیں شرک تو نہیں ہو رہا ہے۔ کتنا اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں پچھلی قوموں کو کن کن وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، کیا کیا کرتے تھے، مرد سے اپنی خواہش کو پوری کرتے تھے، ہومو سیکشوالٹی میں وہ انوالو تھے، کتنا برا ان کا انجام ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے ان کی بستی کو یعنی اٹھایا، اتنا اونچا یعنی اتنی اوپر تک لے کر گئے اس بستی کو اٹھا کر کہ فرشتے وہاں پر ان کے آوازیں سن رہے تھے ان بستی والوں کے، یہاں تک کہ ان کے جانور یعنی کتے کے بھونکنے کی آوازیں تک سنی۔ اتنی اوپر اتنی اونچائی پر جبریل علیہ السلام اس بستی کو لے گئے اور اس اونچائی سے اٹھا کر اس یعنی بستی کو پٹخاں نیچے کس شدت سے ہوں گی آپ سمجھیں کہ اتنی اونچائی سے لے جا کر پلٹنا، اور وہ اس کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر، یعنی اس طرح اس کو الٹا۔ اور اس کے بعد عذاب یہاں نہیں ختم ہوا، اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی ان پر۔ تو آج دیکھیں کہ کیا یہ عمل عام نہیں ہو گیا؟ اس کو تو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، اس کو تو کوئی غلط بات سمجھ ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے۔ آج کل تو یہ بات کو اس طرح سکھایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا حق ہے، اگر آدمی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، یا عورت اپنی یعنی عورت کے ساتھ ہی اپنی یعنی خواہش کو پوری کرتی ہے، تو یہ نیچرل قدرتی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر یہ غلط بات نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو انہوں نے یہ عمل کیا تھا، اس قدر ان کے اوپر عذاب نہیں آتا اور ان کو اس طرح ہلاک نہیں کیا جاتا۔ بستی الٹ دینا، پتھروں کی بارش ہونا ان پر، اللہ سخت ناراض ہوا ان پر۔ اور یہی عمل آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ شرک آج دیکھیں کہ کتنا عام ہے۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کہتے رہے اپنی قوم کو کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور قوم نے بالکل وہی رویہ بالکل نہیں مانے۔ اور کیا ہوا ان پر بھی اسی طرح، یعنی ایک ایسی چیخ تھی، صرف چیخ، ایک چیخ تھی جس کی وجہ سے ان کا دل پارا پارا ہو گیا، اور پھر زلزلہ بھی آیا، اور وہ اس طرح کہ پھر اس کے بعد گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، کسی سے اتنا نہیں ہو سکا کہ جان بچانے کے لیے گھروں سے نکل بھاگے۔ ایسا زلزلہ کہ گھروں میں ہی پڑے رہے اوندھے منہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے بستیوں کو تو پھر یہ انجام ہوتا ہے۔ تو قریش مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ذرا پہلی دیکھ لو قوموں کا کیا انجام ہوا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم کریں گے تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہلت اور ڈھیل کو کوئی اپنے لیے اچھا نہ سمجھے اور نافرمانیوں میں آگے نہ بڑھے، پھر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو ہم نے کیا کرنا ان آیات کو سن کر، کیونکہ کیا فرمایا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور ویل ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو بہت گہری ہے، بہت ڈیپ ہے، تو یہ عذاب ان کے لیے ہوگا۔ تو ہمیں بھی آج سے یہی کوشش کرنا ہے، یہی کام کرنا ہے کہ اپنے گھر سے ہم شروعات کریں، اپنے گھر سے دیکھیں، پھر اپنے خاندان میں، پھر اپنے گلی محلے میں، کہ شرک کے بارے میں، بے حیائی بدکاریوں سے لوگوں کو آگاہ کریں، روکیں، اس کے بارے میں ان کو بتائیں۔ پچھلی قوموں میں ہم سب کے لیے عبرت ہے، صرف قریش مکہ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک احسان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کی تخلیق، یعنی کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ انسان خود ذرا اپنے اوپر بھی دیکھ لیں، غور و فکر کر لیں کہ آج جو اتنا یعنی اکڑ کے اتراتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرتا ہے، نافرمانی یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو صرف اپنی طرف دیکھ لے کہ وہ تھا کیا پہلے۔
جو آج اتنی اکڑ ہے، جو آج اتنی یعنی دھڑلے کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، تو ذرا اپنی طرف بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا تجھ پر. تو تھا کیا؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیا تھے؟ ایک حقیر سا پانی جو ٹپکایا گیا تھا، حقیر سا پانی. اور اس حقیر سے پانی، اس معمولی سے پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انسان کو پیدا کر دیا. اور یہ حقیر سا پانی جب عورت یا آدمی کے جسم کو لگتا ہے تو کس طرح سے جلدی جلدی اسے صاف کرنے لگتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی کیا چیز لگ گئی ہو. اتنی حقیر سی چیز کہ خود انسان اپنی ہی ہوئی یعنی اپنی جسم پہ جب لگ جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. اس حقیر سی چیز سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انسان پیدا کر دیا. ایسا انسان جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، چل پھر رہا ہے. اور کیا تھا پہلے؟ ایک حقیر سا پانی. تو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے. تو وہ رب جو ایک حقیر اور معمولی سے پانی سے کتنے خوبصورت انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا یہ رب پھر دوبارہ اسے پیدا نہیں کر سکتا؟ قیامت والے دن دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ بے شک اٹھا سکتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے شکل دی اور کتنے انتظامات کیے، کتنے انتظامات کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا. اس حقیر سے پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کا بھی انتظام کر دیا، ایک محفوظ جگہ. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ رحم مادر، ماں کا پیٹ. اس میں یعنی اسے رحم میں جمع کر دیا. اور اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ مرد اور عورت کا پانی، دونوں کا پانی کو وہاں ٹھہرنا ہے. اس پانی کے لیے، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحم کو تیار کیا اس وجہ سے. اور وہاں اس پانی کی حفاظت کرتا ہے جس میں اسے رکھا گیا ہے. اور یہ چھوٹا یعنی اتنا معمولی سا اور حقیر سا پانی، اور ماں چل پھر رہی ہے، وزن بھی اٹھا رہی ہے، اٹھ بیٹھ رہی ہے، لیٹ رہی ہے، بیمار بھی پڑ جاتی ہے، کام کرتے کرتے تھک بھی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں اس پانی کی اس طرح سے حفاظت فرمائی کہ اس پانی سے ایک خوبصورت سا انسان پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی. اور کب تک وہ وہاں رہتا ہے رحم مادر میں؟ الی قدر معلوم، ایک مقررہ اندازے تک. یعنی جیسے حمل کی جو مدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 6 مہینے سے لے کے 9 مہینے تک کبھی بھی ڈیلیوری ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام کیا. اور یہ جو بچے کی تخلیق ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر، ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر اس کے بعد رحم مادر یعنی وومب کا اندھیرا، پھر اس کے بعد جلی یا جو پردہ ہوتا ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کا اندھیرا. ان 3 اندھیروں میں اس کی تخلیق ہو رہی ہے. تو کس قدر اللہ تعالیٰ نے محفوظ جگہ پہ اسے رکھا ہے. فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ لگایا. فنعم القادرون، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ لگانے والے ہیں. یعنی رحم مادر میں جسمانی ساخت کا صحیح اندازہ کیا کہ دونوں آنکھوں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں اور دونوں کانوں کے درمیان اور دیگر اعضاء کا ایک دوسرے کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے. اس کا ہر اعضاء، اس کا جو باڈی پارٹ ہے وہ اسی جگہ پر ہی خوبصورت لگتا ہے. اگر آنکھیں ہیں تو ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ رکھی ہیں چہرے پہ جہاں پر وہ خوبصورت نظر آتی ہیں. کان اپنی جگہ پر، آنکھ اپنی جگہ پر، ناک اپنی جگہ پر. اور جیسے اس کی جو پہلی آیت تھی یعنی ایک مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی قرار مکین میں رکھا ہے. اور یہ مقررہ وقت جو معلوم وقت ہے یہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کو نہیں پتہ کہ کس وقت ہوگی ڈیلیوری. کسی کو نہیں پتہ کہ کس دن، کس منٹ، کس گھنٹے ہوگی، کسی کو نہیں معلوم، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. بے شک وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹرز کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں لیکن ایگزیکٹلی اسی ٹائم پر نہیں ہوتی ہے ڈیلیوری. تو یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. ایک مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں رکھا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا، اور کیا خوب اندازہ کرنے والے، یعنی ہر اعضاء اپنی جگہ پر بہترین اندازے کے ساتھ یعنی کتنے فاصلے پر ہونا چاہیے اسی جگہ پر ہے. اور آپ
تھوڑا سا یعنی دیکھیں جو بچوں کے کارٹون کیریکٹرز ہوتے ہیں، بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو وہ کارٹون کیریکٹرز میں آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی شکلیں ہوتی ہیں کارٹونز کی جو بناتے ہیں، جہاں آنکھ کی جگہ کان ہوتے ہیں یا کان کی جگہ ناک لگا دیتے ہیں، آپ دیکھیں اور وہ کارٹون کیریکٹرز کو دیکھیں گے تو اتنے یعنی بے ڈھنگے لگتے ہیں، اتنے بد شکل اور بدصورت لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل ہر جسم کے اعضاء کو جہاں وہ ہونا چاہیے اس کو وہیں پہ رکھا ہے، صحیح اندازے کے ساتھ، اور ہر چیز پر کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ سب سے بہترین تخلیق کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر اپنے پیغمبروں کو جھٹلائیں گے، ان کی تکذیب کریں گے، جو وہ شریعت لے کر آئے ہیں اس کے خلاف ورزی کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے، اس کے اگینسٹ جائیں گے، تو پھر ایسوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اپنے رسول کی تکذیب تو نہیں کر رہے، زبان سے ہو سکتا ہے نہیں کر رہے ہوں، شاید عمل سے ہم کر کے دکھا رہے ہوں، اپنے ایکشن سے۔ جو شریعت ہے اس کے کہیں ہم مخالفت یعنی اس کے ہم اگینسٹ تو نہیں کر رہے، کیونکہ ایسوں کے لیے پھر کیا ہے؟ ایسوں کے لیے پھر ہلاکت ہے، ویل ہے، بربادی ہے ایسوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ اب یہاں زمین کا ذکر فرمایا، یہ نشانی کو دکھایا کہ اس کی طرف ہی تو دیکھ لو، اس زمین کی طرف دیکھ لو، کیا اس کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ کس کے لیے؟ احیاء و امواتا، یعنی زندوں اور مردوں کو۔ کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی زندوں اور مردوں کو؟ اور یہ زمین کی طرف انسان دیکھے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ نشانی ہے یہ زمین۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اسی زمین پر رہتا ہے، اسی زمین سے اس کی خوراک آتی ہے، اسی زمین پر وہ اپنے گھر بناتا ہے، اسی زمین پر اس کے کاروبار، کام کاج سب کچھ اسی زمین پر کرتا ہے، سب کچھ اسی زمین سے ہے، اس کا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ انسان کی ہر ضروریت کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اسے، سب کچھ اس زمین پر ہے، کوئی اور پلانٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور زندوں کے لیے اس طرح سے، اور مردوں کے لیے جب انسان مر جاتا ہے تب یہ زمین ہی ہے جو اسے سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر، مردوں کو بھی یہ سمیٹتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کبھی ہم نے اس زمین کو بھی اس طرح سے دیکھا کہ یا اللہ یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمارے لیے اس زمین کو بنایا۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یعنی ہم پر ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر۔ اور اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے اس میں مضبوط اونچے اونچے پہاڑ بنا رکھے ہیں، اس پر اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے۔ کس وجہ سے؟ اتنے اونچے اور مضبوط اور بلند پہاڑ تاکہ زمین نہ ہلے نہ ڈگمگائے، تاکہ ایک بیلنس کے ساتھ رہے، بیلنس ہو۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پھر یہ ہلنے جھلنے لگتی، تو ہم تو پھر سکون سے اس پہ چل پھر نہیں سکتے، ہمیشہ پھر خوف زدہ ہی رہتے ہم۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیا کہ پہاڑوں کو اس کے اوپر گاڑ دیا تاکہ یہ نہ ہلے نہ ڈگمگائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ ساری انتظامات اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظامات کیے ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میٹھا پانی، اگر یہ پانی میٹھا نہیں ہوتا، کڑوا ہوتا یا کھارا ہوتا تو اس کو کس طرح انسان پی کر اپنی پیاس بجھاتا؟ جس طرح ایک پانی انسان کی پیاس بجھاتا ہے، کوئی اور مشروب، کوئی اور ڈرنک اس طرح سے انسان کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی لذیذ شربت کیوں نہ ہو، کتنا ہی ٹھنڈا اور لذیذ شربت ہے یا سافٹ ڈرنکس ہے، لیکن وہ پیاس نہیں بجھا سکتی۔ تو یہ پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تمہارے لیے، میٹھا پانی، اور آسانی سے تمہارے لیے اویلیبل ہے۔ تو اتنی ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے، اتنے اللہ تعالیٰ کے تمہارے پر احسانات ہیں، پھر بھی ان سب کو دیکھ کر غور و فکر نہیں کرنا،
ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی جھٹلانا، یعنی اتنے ڈھیٹ بن جانا کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آج کے سبق میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت کا ذکر کیا، اس سے انسان کو یعنی نشانی یہ دکھائی کہ انسان مان جائے، سمجھ جائے، اور اس کے بعد پھر پچھلی قوموں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح ان کو ہلاک کیا. جب انہوں نے شرک کیا، جب انہوں نے بے حیائی کے بدکاریوں کے کام کیے، رسول کی نافرمانی اور تکذیب کی، تو کس طرح پچھلی قوموں کو، بڑی بڑی قومیں، کوئی معمولی 8-10 لوگ نہیں تھے، پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش میں، کہ انسان اپنی پیدائش پر غور و فکر کر لیں، اس کو دیکھ کر ہی اپنے رب سے جڑ جائے، اپنے رب کی یعنی توحید کا اقرار کرے، اپنے یعنی مقصد کو سمجھے، اپنی پیدائش کی طرف دیکھیں. پھر اس کے بعد زمینوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین کی طرف دیکھ لو، سب کچھ تو تمہارا زمین سے آتا ہے. اس زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیے تاکہ زمین ہلے نہ جھلے، تاکہ تم اس پہ آسانی سے رہ بس سکو. پانی کا تمہارے لیے انتظام کیا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی. اور اس سے بڑھ کر پھر کون مجرم ہوگا جو ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی پھر وہ اپنے رب کی ناشکری کرے، رب سے یعنی رب کا انکار کرے، اس کو جھٹلائے. تو پھر ایسوں کے لیے ویل ہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو پھر ایسوں کے لیے کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اس دن، آج تو جو مرضی چاہے کرو، اپنی منمانی کرتے پھرو، نافرمانی کرو، ڈھیٹ بن کے پھرو، سب کچھ دیکھو. اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو دیکھ کر اس کے سامنے جھکنے کا آج وقت نہیں ہے. آج اکڑ اکڑ کے اسی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. تو آج تو اپنی منمانی کر لو، لیکن کیا ہوگا؟ ویل کس دن، یومئذ، اس دن پتہ چلے گا، اس دن ہلاکت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ جائے کہ یہ اتنی بڑی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ بتا کر ہمیں یعنی غور و فکر کرنا ہے کہ تکذیب نہ کرے ہم. اب آگے بھی ہم آیات میں دیکھیں گے 29 سے جہنم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں. ہر طرح کی نشانیاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. پھر بھی انسان اتنا ڈھیٹ آنکھوں سے ہر چیز دیکھتا ہے اور اسے بس نظر نہیں آتا، تو اسے اپنا رب ہی نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سے یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر کرنے والا بنائے. یہ نہیں کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، سورج، چاند، زمین، پہاڑ، میٹھا پانی، انسان خود اپنی طرف ہی دیکھ لے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر اندھے بہروں کی طرح بس دیکھ کر نکل جائے. نہیں، ان کو دیکھ کر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، یہ کیا بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں اگر ہمیں رب سے نہ جوڑ سکی تو پھر ہمارا دیکھنا یہ سب بیکار ہے. جو چیزوں کو ہم دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جب اس کے مالک سے ہی، اس کے بنانے والے سے ہی اگر ہم نہ جڑیں، اسی کی ہم قدر نہ کریں، اس کے ساتھ اگر ہم شریک کرنے لگے، تو پھر ایسوں کے لیے پھر ویل ہی ہے. ان آیات کی تلاوت سنیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا
ويل يومئذ للمكذبين.